معزز حاضرین، ہدایت اور گمراہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، کہ وہی اللہ ہے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور وہی اللہ ہے جو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے علم کا معاملہ ہے، اسی لیے ہم اللہ کی شکر گزاری وجہ لائیں کہ ہم سب گمراہ تھے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ہدایت عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ ہدایت ہمیں نہیں ملتی تو نہ جانے ہم کس گمراہی کے دلدل میں بھٹکتے پھرتے رہتے۔ اللہ نے ہم کو ہدایت دیا، ہماری ہدایت کے لیے قرآن عطا فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے سنت عطا فرمایا۔ کوئی بھی مسلمان اس ظان میں نہ رہے یا اس گمان میں نہ رہے کہ وہ ایمان کی جس کیفیت میں ہے اس کیفیت میں وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے عمر نکل جاتی ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے اندر آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قریبی تھا، اور اس کے اتنی اطاعت اور فرمانبرداری کوئی کرنے والا نہ تھا، لیکن اس کے ایک انکار نے اس کو راندہ دربار کر دیا، قیامت تک ملعون قرار دیا گیا۔ پہلے ہم اپنی گمراہی کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ سابقہ زندگی ہماری کس طرح کی تھی۔ بدعات، خرافات، اوہام پرستی، خاندانی مراسم کی ادائیگی، ایک غلامی کی زنجیر میں ہم جکڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے ہمیں توحید، وحدانیت اور سنت کی تلقین کیا اور سنت کی تفہیم عطا فرمایا۔ ہم نے توحید کو سمجھا اور سنت کو سمجھا تو ہم ہدایت پر آ گئے، لیکن کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ کبھی کی گمراہ ہو گئے جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ تو گمراہی کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کے سامنے توحید کی دعوت جاتی رہی اور وہ توحید کا انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت ایسے آیا کہ ایک خواب نے ان کو ہدایت کی راہ پر گامزن کر دیا۔ یہ ایک اصول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ہم میں کہ بہت سے لوگ ہیں جو سختی کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ سختی ان کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ ہم میں کہ بہت سے لوگ ہیں جو پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، لیکن فکر و خیال کی غلطی، علم میں منطق اور فلسفے کی غلطی انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہم ایک بات سے اپنے اس خطاب کا آغاز کریں گے تاکہ بہت سی باتیں ہمارے سامنے آ سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمایا، بلکہ اس حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ واقعہ ہدایت اور گمراہی کے اوقات کو سمجھنے کی ہمیں تلقین اور رہنمائی کرتا ہے۔ ایک عیسائی آدمی تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا مصاحب بن گیا، قریبی بن گیا۔ اور قریبی کا عالم کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمراز بن گیا، کاتب بن گیا۔ جو بھی مراسلات لکھانا ہوتا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے ذریعے سے وہ مراسلات لکھایا کرتے تھے، اور اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاذ جو کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، آپ کی زبان مبارک سے سورہ بقرہ کو سن سن کر اس نے یاد کر لیا زبانی۔ آپ دیکھیں کیسا شاگرد تھا ہوگا، کتنا ذہین تھا ہوگا۔ کچھ عرصے وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہا، اس کے بعد اس کا دل مطمئن نہیں ہوا، وہ اپنے قبیلے میں چلا گیا۔ تو اس کے قبیلے والوں نے کہا کہ تم تو مسلمان ہو گئے، محمد کے پیروکار ہو گئے۔ تو اس نے اللہ کے نبی کا استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کون محمد، کون سا ایمان، کون گیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا؟ تو میں نے اس کے خطوط اور اس کے مراسلات میں ایسی ایسی چیزیں لکھ دیا ہے کہ اس کا محمد کو احساس بھی نہیں ہے۔ گویا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑایا۔ ایک وقت ایسے آیا کہ وہ آدمی وفات پا گیا۔ جب اس کی تدفین عمل میں لائی گئی تو پہلی رات خبر نے اٹھا کر اس کو باہر پھینک دیا۔ اس کے قبیلے والوں نے کہا، لا محالہ یہ کام مسلمانوں کا ہے کہ ہمارا ان سے انحراف کر کے گھر واپسی کر لیا، وہ حسد کی آگ میں جل کر ہمارے اس آدمی کو قبر سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ دوسرے دن اس کی قبر کو تھوڑا گہرا کھودا گیا اور اس میں اس کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس قبر نے دوبارہ اس کو واپس پھینک دیا۔ پھر یہ آوازہ بلند کیا گیا کہ لا محالہ یہ کام مسلمانوں کا ہے۔ انہوں نے حسد کے مارے، جلن کے مارے ہمارے اس آدمی کے ساتھ دوسری مرتبہ یہ حرکت کیا۔ پھر تیسری مرتبہ اس کے قبر کے کھڈے کو اتنا گہرا کھودا گیا کہ ایک رات میں دوبارہ کوئی بھی آدمی اس کو کھود نہیں سکتا۔ تیسری رات بھی قبر نے اس کو واپس پھینک دیا۔ تب جا کر قبیلے والوں کو یقین ہوا کہ کوئی تو معاملہ ہے جس کی وجہ سے اس آدمی کی یہ ذلت اور رسوائی ہو رہی ہے۔ اس واقعے میں جو بات ہے اس کو ہم ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کی صحبت میں رہا، آپ کی شاگردی میں رہا، آپ سے قرآن کی ایک عظیم سورت کو اس نے یاد کر لیا، لیکن پھر گمراہی پر آ گیا۔ اس کے برخلاف حدیث شریف میں ایک اور صحابی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول گرد و غبار جن کے جسم پر ہیں، وہ اپنی سواری پر آئے اور اپنی سواری کو مسجد نبوی کے کنارے میں چھوڑ دیا، تیزی سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر اپنے بدبی انداز میں اللہ کے نبی سے مخاطب ہوئے اور اسلام کی تعلیمات کو سیکھا۔ کہا بتائیے اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے عقیدہ اور اعمال کی ساری تعلیمات اس کو زبانی طور پر مختصر تعلیمات بتا دی۔ وہ آدمی اٹھ کر واپس جانے لگا تو اللہ کے نبی اس کو رخصت کرنے کے لیے تھوڑی دور چلے اور وہ اپنی سواری پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ قدم پھسل گئے، زمین پر گر گیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، لوگوں اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس آدمی کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ حالانکہ ان کی سیرت میں کہیں پر ابھی نماز کا تذکرہ نہیں بیان کیا گیا، ان کے صالح اعمال کی تفصیل نہیں بیان کی گئی، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہدایت یافتہ بنا دیا۔ ادھر صحبت میں رہ کر گمراہ ہوا اور ادھر نیت کی وجہ سے انسان ہدایت یافتہ ہو گیا۔ ہدایت اور ضلالت میں اتنی ہی چیز کا فرق ہے۔
اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو ہدایت عطا فرمایا، ہم اس کی ہدایت پر اللہ کے شکر گزار بن جائیں اور اپنی اس ہدایت کی حفاظت کریں۔ کوئی بھی آدمی آئے گا نظریات، افکار اور خیالات کی بنیاد پر ہمارے عقیدوں پر ڈاکہ ڈالے گا اور ہم کو بے ایمان بنائے گا اور چلے جائے گا گمراہ بنا کر، اور ہم لاکھ منطق اور فلسفے کی باتیں کہیں۔ کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے اسلام کے ساتھ بڑا ٹکرایا۔ بعض بڑے لوگ ہیں مفکرین، ان کی سیرت میں ایک بات آتی ہے کہ پوری عمر منطق، فلسفہ، علم کلام، مباحث، اپنے افکار، اپنے نظریات پر بحث کرتے رہے، لیکن جب آخری صورت آئی تو کہا کہ میں پوری زندگی غلط تھا، قرآن اور سنت جو کہتا ہے وہی صحیح ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ وحی الہی ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا۔ جب تک ہم ان دونوں وحیوں پر قائم رہیں گے، کائنات کی کوئی طاقت ہم کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان اسباب کو تلاش کرنا ضروری ہے جو اسباب ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال کر ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث جو ہم سب لوگوں کو اچھی طریقے سے یاد ہے، اور ہمارے علماء کرام اس حدیث کو حقانیت کی بنیاد پر پیش کرتے ہیں، اور ہر اہل حدیث کو یہ حدیث زبانی طور پر یاد ہے، نہیں تو اس کا مفہوم بھی یاد ہے، لیکن اس حدیث میں کچھ پہلوؤں کو سوچنا ہے، ہم وہ سوچتے نہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہ ایک کون ہے؟ اس کا نام نہیں بتایا گیا، اس کا عمل بتایا گیا، اس کا عمل بتایا گیا۔ وہ ایک جو جنت میں جانے والا ہے، ما انا علیہ واصحابی، میں اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ ورنہ جو 72 گمراہ ہو گئے وہ کون تھے؟ اپنے نظریات پر عمل کرنے والے، بحث کرنے والے، دین میں تعویلات کرنے والے، قیاس سے کام لینے والے، منطق، فلسفہ اور علم کلام کی بنیادوں کو استوار کرنے والے، اور انہی نظریات پر چلنے والوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ عمومی طور پر میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ بنائے، اور اس 73ویں فرقے میں اللہ ہم کو شامل کروائے جو عاملین کا ایک گروہ ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے، اس کا اسوہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی زندگی پر چلنا یہ ہدایت کی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ دنیا والے ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آئیں گے تو ہدایت پر رہیں گے۔ ہدایت کی کسوٹی صحابہ کی زندگی اور ان کا عمل قرار دیا گیا۔ صحابہ کے بعد کسی بھی آدمی کی شخصیت اور زندگی کو ہدایت کی کسوٹی نہیں بتایا گیا، چاہے وہ تابعین ہو، چاہے تبع تابعین ہو، یا بعد کے آنے والے علماء ہو۔ سند دی گئی کہ صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہو، تبھی یہ ہدایت کی ایک سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کریں کہ صحابہ نے جو کام کیا ہم وہ کام کریں، صحابہ نے جو کام نہیں کیا ہم اس کام کو کرنے کی کوشش نہ کریں، ورنہ انسانی عقل اور انسان کی فکر انسان کو گمراہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی لیے میں چند گمراہی کے اسباب کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ گمراہ کرنے والے راستوں کو جانے اور پہچانے۔ ان میں گمراہی کا ایک راستہ غلط فہمیوں کا شکار ہونا ہے۔ غلط فہمیوں کا شکار کے معنی کیا ہے؟ دین کے معاملے میں غلط فہمی اختیار کر لینا،
کس طریقے سے غلط فہمی، اس کی ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نمبر 1، میں جلد بازی میں تھا اور مجھے استنجا آ رہا تھا، سڑک پر چل رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، مجھے استنجا کی حاجت پیش آئی، ادھر ادھر دیکھا، استنجا کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، تو میں نے کیا کیا، سڑک کے ایک کنارے یا کسی مقام پر کھڑے ہو کر میں نے استنجا کر لیا۔ جاتے جاتے آپ نے مجھے دیکھ لیا، دیکھ کر اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ مولانا کھڑے ہو کر استنجا کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، اس کو عادت بنا لیا۔ مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے استنجا کیوں کیا، بلکہ آپ کا اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے شیخ مرشد اگر یہ کر سکتے ہیں تو جائز ہیں، لہذا آپ بھی کیا کریں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو، استنجا کرنے کو آپ نے عادت بنا لیا، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جلدی کے معاملے میں میں کھڑے ہو کر کھا لیا، کھڑے ہو کر پی لیا۔ ایک آدمی معتقد نے دیکھا، کہا شیخ صاحب نے یہ کام کیا تو یہ جائز ہوگا، لہذا آپ بھی کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس، ایسا ہوتا ہے۔ یہ چیز انسان کی گمراہی کے راستوں کو آسان کرتی ہے۔ جیسے اس دن میں ایک روایت آئی، اور روایت اس طریقے سے ہے کہ حضرت حرم بن حیان نے ایک مرتبہ فرمایا، ایاکم والعالم الفاسق، اے لوگوں ایک فاسق عالم کی حرکتوں سے تم بچو۔ اہل علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علماء حق، علماء ربانی، اور دوسرے علماء سو، علماء فاسق۔ تو انہوں نے کہا کہ فاسق علماء کرام سے تم بچو۔ یہ خبر بڑی پھیل گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ بات گئی، تو حضرت عمر نے حضرت حرم بن حیان سے پوچھا کہ عالم فاسق کے معنی تمہارے کیا ہیں؟ کس کو کہا تم نے عالم فاسق؟ وہ ایک دم گھبرا گئے۔ حضرت عمر خلیفۃ المومنین، خوف کی بات تھی، کہا کہ آئے امیر المومنین، بات ایسی نہیں ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ میرا مطلب خیر اور بھلائی کا تھا کہ کچھ ایسے حکمران اور اہل علم ہیں جن کی بعض گناہ کی عادتیں ہوتی ہیں اور لوگ ان کی گناہ کی باتوں کو شریعت سمجھ کر عمل کرتے ہیں، لہذا میں نے ان کو عالم فاسق کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس روایت سے جو یہ سنن دارمی میں یہ روایت نقل کی گئی، اب اس سے معلوم کیا ہوا، آپ نے اگر کسی عالم، شیخ، ملا، پیر، کسی کا بھی اگر عمل دیکھیں جو آپ کو تعجب خیز لگتا ہے تو ہماری غلط فہمی کا ازالہ کرے، تنہائی میں آئے اور اس سے اس عمل کے بارے میں استفسار کرے، تو وہ آپ کو اپنے عمل کے بارے میں بتائے گا اور آپ غلط عمل کرنے سے بچ جائیں گے۔ اس چیز کو سختی سے روکا گیا، اور آج یہی وہ چیز ہے جو ہم لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔ دوسری بات گمراہی کی یہ ہے کہ فتویٰ اگر پوچھنا ہو، ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھیں جو علم کے ماہر ہیں، خالی علم والے نہیں بلکہ علم کے ماہرین ہیں۔ علم کے ماہرین، اللہ نے ان کو فقہ کی صلاحیت عطا فرمایا۔ ایسے نہیں ہر مدرسے کے فارغ سے اگر آپ فتویٰ پوچھیں گے آپ بھی گمراہ ہوں گے، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ فتویٰ دینے کے لیے صرف علم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فتویٰ دینے کے لیے ایک سند کی ضرورت ہے۔ جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 استادوں نے فتویٰ دینے کی اجازت عطا فرمایا، تو وہ مسند فتویٰ پر گامزن ہو گئے۔ یہی حال حضرت امام مالک کا ہے، یہی حال حضرت امام شافعی کا ہے۔ یہ پڑھ کر مفتی نہیں بنے، علماء کی ایک بڑی جماعت نے ان کو اجازت دیا فتویٰ دینے کی، اسی لیے وہ فتوے دیتے ہیں، صحیح درست فتوے اللہ کے خوف کے ساتھ۔ آپ دیکھیں سعودی عرب کی حکومت میں ایک کمیٹی ہے کہ علماء کی کمیٹی، کبار علماء کی کمیٹی، لیکن
لجنۃ ہیئۃ الکبار العلماء، لیکن سارے علماء کو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے۔ اس کمیٹی میں 350 سے زیادہ بڑے متقی پرہیزگار اہل علم ہیں، لیکن سارے فتویٰ نہیں دیتے۔ وہاں صرف 5 آدمی کو فتویٰ دینے کی اجازت دی گئی، ورنہ کیا ہوگا؟ پوری مملکت کے نظریے اور عقیدے کو ختم کر کے رہیں گے۔ جیسے آج ہمارے پاس ہوتا ہے فتویٰ، اتنے فتوے کہ امت جو ہے گمراہی کا شکار ہو گئی، اور کبھی مفتی کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس کے فتوے کا اثر امت کے اوپر کیا پڑا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے علماء کو اٹھا لے گا، علماء کو موت دے گا، تو دانش مندی امت میں کم ہو جائے گی، تو ہوگا کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن قبض العلم قبض العلماء فإذا لم يبق علماء عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اے لوگو، ایک وقت ایسے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کا فقدان کر لے گا، علم کو اٹھا لے گا، تو اس زمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا لیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوستوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب یہاں پر ایک بات رکھیں، جاہل کے معنی کیا ہے؟ وہ آدمی جس نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر زانوئے ادب طے نہیں کیا، جس کو شریعت کے اصول، دلائل، مبادی اور مشبہات کا علم نہیں ہوتا، ایسے آدمی سے جا کر ہم فتویٰ پوچھتے ہیں، تب وہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ کہ کہا کہ نہیں، ساری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے، پوری کائنات متحد ہو کر بھی ایک چاند نہیں کر سکتی۔ اب لڑتے ہیں، سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا، اب کل عاشورہ ہے، کل اور پرسوں، تو اب کس چاند پر عمل کرو گے؟ اب کس نظریوں کو مانو گے؟ کس حکم پر ہم روزہ رکھیں گے؟ کہا کہ نہیں، مونچھیں بڑی بڑی چھوڑنی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کا عمل تھا۔ کائنات کے رب کی قسم، حضرت عمر کی سیرت میں اس عمل کا تو ایک روایت بتا کر دکھاؤ، نبی کے بالکل حدیث کے مقابلے میں۔ اب بعض لوگوں نے اجتہاد پیش کیا کہ نہیں، چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ کا عمل ہے، اس کو دلیل کی روشنی میں تلاش مت کرو، اس کو صحیح مت بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا چہرہ چھوڑ دو، نجات اسی میں ہے کہ چہرہ چھوڑ دو۔ اب اس پر اگر نہیں، چہرہ خوبصورت نظر آنا چاہیے، بال خوبصورت نظر آنا چاہیے، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، نئے نئے اجتہادات کی روشنی میں لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہی وہ گمراہی ہے۔ جب ترقی کرتی ہے تو لوگ اللہ کے نبی کی بشارتوں کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے بتاتا ہوں، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے، عقیدہ اہل سنت والجماعت کے لحاظ سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، امتی بن کر قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ظہور ان کا زمین پر نازل ہونا ہوگا۔ اس کے بارے میں کئی احادیث پیش کی، لیکن یہی منطقیوں کا، جاہلوں کا ایک طبقہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ وفات پا گئے۔ ایک بات ابھی ہم اہل حدیثوں میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، میں اہل حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات اہل حدیث خطیب نے کہا تو یہ دلیل بن جاتی ہے۔ اگر میں منبر و محراب پر کھڑے ہو کر کسی مسئلے میں لب کشائی کروں گا، یہ دلیل بن جاتی ہے، لہذا لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس دلیل کو سن کر۔ ابھی کسی نے کہہ دیا میرے پاس، اس کی پوری تعریفات آئی، میں نے کبار علماء سے اس کو رجوع کیا، انہوں نے کہا یہ بات ہمارے پاس بھی آ گئی، پتہ نہیں یہ دلیل ان لوگوں نے کہاں سے لیا۔ کیسے؟ کسی خطیب نے کہہ دیا کہ
گرم مسالوں میں کھانے پینے میں ہم ایک چیز استعمال کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے جائفل. طبی اعتبار سے اس کے بہت سے فائدے ہیں اور اطباء اس کو اپنی دواؤں میں استعمال کرتے ہیں. میں نے اس کے فائدوں کی پوری فہرست کو نکالا. ایک خطیب نے کہہ دیا کسی کا قول لے کر کہ جائفل کھانا حرام ہے. یہ حدیث میں آیا. میں حدیث کی ساری کتابیں تلاش کیا آخر یہ جائفل حرام کیسے ہے, کس حدیث میں ہے. حدیث میں نہیں ہے یہ بات, حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے. نہ حدیث میں ثابت ہے نہ اثر صحابہ میں ثابت ہے, بلکہ ایک مفتی نے خشخش پر اس کو استدلال کر کے اپنی طرف سے شک ظاہر کیا. نہیں یہ نشہ میں استعمال ہوتا ہے. دیکھیے نشہ میں استعمال ہونا الگ چیز ہے, نشہ الگ چیز ہے. کسی بھی حلال چیز سے نشہ تیار کیا جا سکتا ہے. خشخش خود حرام نہیں ہے لیکن خشخش کے پروسیس کے ذریعے سے اس سے نشہ تیار کیا جاتا ہے, وہ نشہ حرام ہے, خشخش حرام نہیں ہے. جائفل ہو سکتا ہے کہ نشے میں استعمال کی جاتی ہو ایک پروسیس کے ذریعے سے. جیسے اگر ہم جائفل کو حرام قرار دے لیں, انگور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انگور جس سے خالص شراب تیار کی جاتی ہے, جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور سنت میں بھی آیا, کیا انگور کھانا حرام ہے؟ نہیں, ایک پروسیس کے ذریعے سے انگور کی شراب تیار کی جاتی ہے. کھجور کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ جبکہ احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ عرب کھجور کے ذریعے سے شراب تیار کیا کرتے تھے. اسی لیے بعض صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا, یا نبی اللہ کھجور سے بنائی ہوئی شراب کا کیا ہم سرکہ بنا لیں؟ کھجور کی شراب بنائی گئی تھی, ضائع کیوں کرے, اتنی شراب ہے. اس کو ایک پروسیس کے ذریعے سے کنورٹ کر کے کیا اس کا سرکہ بنا لیں کھجور کا شراب کے ذریعے سے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, کسی حرام چیز کے ذریعے سے حلال چیز تیار نہیں. حلال سے حرام بنایا جا سکتا ہے لیکن حرام سے حلال نہیں بنایا جا سکتا. اب آپ بولے یہ جو بات آئی امت میں اور جن لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی, اب آپ ایڑیا رگیڑ لو, اب مانے گا بات کو نہیں, ایک حلال کو حرام سمجھ گیا. اسی لیے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے, ایسے لوگوں سے تم فتویٰ پوچھو گے جو جہالت کے عالم میں فتویٰ دیں گے, علم کے عالم میں نہیں, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ گمراہی کا ایک دوسرا طریقہ تھا. گمراہی کا تیسرا طریقہ, وہ اہل علم, وہ اہل دانش جو لوگوں میں شر بیان ہوتے ہیں اور امامت کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں, جن کے بارے میں حضرت حفیظ مرٹھی نے کہا تھا کہ جو چلا کر بولے ہیں وہ محفل پہ چھا جائے ہے. اور ہم نے کیا سمجھا, جو بلند آواز سے گفتگو کرتا ہے, زجر و توبیخ کرتا ہے تو بڑا علامہ نہیں. میرے بھائیوں, یہ گمراہ لوگ ہیں جو غیر سنجیدہ طور پر دین کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے خوف اختیار کیا تھا. کیا کہا اللہ کے نبی نے گمراہی کا تیسرا راستہ, ان اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلین, اے لوگو مجھے تم پر سب سے زیادہ گمراہی کا ڈر یہ ہے کہ تم کہیں گمراہ علماء, گمراہ ائمہ کے پیروکار بن کر اپنے عقیدے سے انحراف نہ کرو. اللہ اکبر. اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے سمجھاتا ہوں. کیسے ہمارے ہی بھائی ہیں جو علماء ربانی کی تقاریر کو سنتے ہیں, ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, کبھی کبھی آ کر بعض مفکرین کی باتیں کرتے ہیں کہ اس مفکر نے ایسے کہا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کو سنا کیوں؟ آپ نے پہلے سنا کیوں؟ آپ نے سنا اور شیطان نے آپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی. جیسے ایسے گمراہ بہت سے لوگ ہیں ہمارے پاس. ہمارے بہت سے نوجوان ہیں, اہل حدیث نوجوان, آج کل مرزا انجینئر کی بڑی تعریف کرتے ہیں, کہا کہ کیا علم ہے,
کیا علم ہے، کیسا علم ہے. ایک زمانہ تھا مسعود احمد BSc کی ایسی ہی تعریف کیا لوگوں نے، اور حق سے انحراف کر کے جماعت المسلمین کے نام پر ایک فرقے کو جنم دے لیا. یوں ہی کئی منکرین حدیث ہیں، ان کے اجتہاد کو اور ان کی باتوں کو سن کر ہم جو ہے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، گمراہی سے اگر بچنا ہو، گمراہ مفکرین کی باتوں سے اور ایسے خطیبوں کی باتوں سے ہمیں بچنا ہے جو جذباتی طور پر لوگوں کو مشتعل کر دیتے ہیں. کیسے؟ امت میں کفر کے فتووں کو نافذ کر دیتے ہیں. یہ بدعتی، وہ بدعتی، یہ کافر، وہ مشرک، یہ زندیق. یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ ہماری مسجدوں میں، محفلوں میں، جماعتوں میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں تو منافق ہے، تو منافق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو منافق کہنے کا اختیار کس نے دیا؟ منافق کون ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا. چند منافقوں کے نام ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے بتایا تھا، رازداری میں کہا کسی سے نہیں کہنا. تو ان صحابی سے بڑے بڑے صحابہ آ کر پوچھتے کہ اللہ کے نبی نے جو منافقین کے نام بتائے ذرا ہم کو بھی بتاؤ. وہ بولتے کہ نہیں، اللہ کے نبی سے عہد کیا کسی کے سامنے نہیں بتاؤں گا، کسی کے سامنے نہیں. تو کیا پوچھتے؟ ہمارا نام ہے کیا اس میں؟ نہیں، تمہارا نہیں ہے، خاموش. دیکھیے ڈر کتنا ہے. لیکن کسی کو منافق کہا نہیں. کیوں؟ یہ نبی کا اختیار تھا، اللہ کا اختیار تھا، یہ امت کا اختیار نہیں ہے. ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان کیا کہ تم کسی آدمی کو دیکھ کر اس کو اے کافر مت کہو، کیونکہ اگر کفر کی چیزیں اس میں نہ ہو تو تم کافر ہو جاؤ گے. اب آپ کہہ رہے ہیں زندی، فاسق، فاجر، منافق. یہ امت کے اندر ایک چیز عام بن گئی، عام چیز ہے. یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ ان لوگوں کی شدت پسندی ہے جن کو دینداری کا نشہ سب سے زیادہ سوار ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کو ہدایت کی بات بتائیں، لوگوں پر فتوا نہ دے. ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس ضمن میں اور ذرائع ہیں، پھر آئندہ خطبے میں آپ کے سامنے ان ذرائع کو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک مرتبہ میں نے ہماری اسی مسجد میں رمضان میں درس قرآن میں ایک بات کہا کہ کوئی بھی مسلمان وفات پا جائے تو اب نماز جنازہ پڑھ لو، یہ حق ہے، یہ حق ہے. اب ہمارے پاس جتنے بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، ہمارے اہل حدیث حضرات جن میں شدت پسندی، وہ اہل حدیث حضرات جن میں شدت پسندی زیادہ ہے، وہ حالانکہ وہ کہہ کر 3 مہینے سے زیادہ ہو گئی بات، ابھی تک بات پکڑے. بولے شیخ آپ کا وہ بیان بڑا غلط ہے. کون سا بیان؟ تو بولے کہ نہیں، آپ نے کہا کہ ہر مسلمان کی نماز ادا کر لو. سوال یہ ہے ہمارے رشتے اور ناطے میں ہم اکیلے ہدایت پر ہیں. کیا ہمارے رشتے ناتوں میں والد، چاچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، خسر جن سے ہمارے گہرے روابط ہیں، کیا ہم وہ مر جائیں تو کیا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ اپنے سے ایک سوال کر کے دیکھو. آپ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں پڑھیں گے، تو پھر آپ کی دعوت توحید کو کون قبول کرنے والا ہے؟ آپ کی دعوت توحید کو کون قبول کرے گا؟ اس آدمی کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر کہا. خوارج، وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرنے والے، وہ لوگ جو ناچنے والوں کے شیدائی، وہ لوگ جو کہانت پر یقین کرنے والے، ان کی نشاندہی کی گئی شریعت میں. جنہوں نے علل اعلان اپنی زبان میں توحید اور رسالت کے کسی ایک رکن کا انکار کر دیا، ایسے لوگوں کی جنازہ نہ پڑھے. ہم ایک آدمی کو معلوم نہیں ہے دین کیا ہے، ہم کو معلوم تھا کیا؟ بتلائیے آپ. اس مسجد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے دل سے ایک سوال کرتا ہوں، آج سے چند سال پہلے تک ہم میں کے کتنے لوگ تھے جن کو توحید اور سنت معلوم تھی؟ نہیں. آج معلوم ہوا تو ہم مفتی بن گئے؟ نہیں میرے بھائی. جب حق کی بات
ہمارے کانوں کے اندر آئی. اسی طریقے سے حق کی بات آپ کے اخلاق، صالح اخلاق اور عمل اور دعوت کی بنیاد پر اپنے دوسرے دوستوں کے کانوں میں بھی جائے گی تو ان کے دلوں میں اتر جائے گی بات. آج وہ گمراہ ہیں، کل ہدایت پر آئیں گے، ورنہ ہوگا کیا؟ آپ نے کہا دیا ماموں تم کیا ہے جی، فاجر، فاسق، زندیق. اب پوری عمر کیا ماموں آپ کی بات سنے گا؟ ایک بات بتا دیں بھائی، ہم کافر ہیں، فاسق ہیں، زندیق ہیں، تمہاری بات تم رکھو، ہماری بات ہم سمجھنے کی کوشش کرو. میرے بھائی، ایسے لوگوں کی بات نہ مانو جو لوگوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں. علماء ربانی کی بات مانو، علماء ربانی کی صحبت اختیار کرو اور اپنے آپ کو گمراہی سے بچاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ رکھے، ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ.